السلام علیکم محترم ناظرین، میں عظیم احمد عباس QK اسپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ الاسکا میں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوتین کی اہم ملاقات دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنی۔ توقع تھی کہ یوکرین جنگ پر کوئی معاہدہ سامنے آئے گا، مگر بات چیت کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ اس دوران ٹرمپ نے انڈیا پر 50% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا، جو خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ انڈیا نے کانفرنس کا خیر مقدم کیا، مگر محصولات کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکی ٹیرف کے بعد انڈیا اپنے تجارتی تعلقات کو بچا پائے گا یا دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی مزید بڑھے گی؟ کویت میں زہریلی شراب پینے سے ایک بڑا سانحہ پیش آیا، جہاں 23 افراد ہلاک ہو گئے۔ تمام مہلوکین ایشیائی نژاد تھے، جبکہ ہاسپٹل میں داخل مریضوں کی تعداد 160 تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں 40 بھارتی شہری بھی شامل ہے۔ وزارت صحت کے مطابق 31 افراد وینٹیلیٹر پر ہیں، 51 مریض ڈائلیسس سے گزر رہے ہیں، 21 افراد بینائی کھو بیٹھے ہیں۔ کویت میں بھارتی سفارت خانے نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ کئی بھارتی شہریوں کی حالت تشویشناک ہے، اور سفیر نے متاثرین کی عیادت کے لیے سرکاری ہاسپٹلوں کا دورہ کیا۔ پڑوسی ملک پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں موسلا دھار بارشوں اور بادل پھٹنے کے بعد آنے والے سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ PDM کے مطابق اب تک 307 افراد کی موت واقع ہو چکی، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہے۔ درجنوں افراد زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ سب سے زیادہ اموات ضلع بونیر میں ریکارڈ کی گئی۔ سیلاب سے درجنوں مکانات تباہ اور سینکڑوں لوگ بے گھر ہو چکے، جنہیں گھروں کی چھتوں پر پناہ لینی پڑ رہی ہے۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں، مگر سڑکوں اور مواصلاتی نظام کے متاثر ہونے کے باعث مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ گزشتہ دنوں منتا دیوی کا نام سیاسی بحث کا بڑا موضوع بن گیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے پارلیمنٹ کے باہر منتا دیوی کے تصویر والے ٹی شرٹس پہن کر احتجاج کیا اور حکومت پر ووٹ چوری کے الزامات عائد کیے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 124 سالہ خاتون کا نام پہلی بار ووٹر لسٹ میں شامل کیا گیا ہے، جس پر سوالات اٹھے ہیں۔ اس معاملے کے ساتھ ہی شکون رانی اور ان کے شوہر کے متعدد ووٹر ID سامنے آنے پر تنازع مزید بڑھ گیا۔ راہل گاندھی نے فارم 6 اور فرضی ووٹرز کا مسئلہ اٹھایا ہے، جبکہ اپوزیشن اسے بڑے پیمانے پر انتخابی عمل میں دھاندلی قرار دے رہی ہے۔ معاملہ اب عدالت اور عوامی بحث دونوں میں شدت اختیار کر چکا ہے۔ ممبئی ایئرپورٹ پر 16 اگست کو ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ بینکاک سے آنے والی انڈیگو پرواز 6E1060 لینڈنگ کے دوران خراب موسم کے سبب متاثر ہوئی اور طیارے کا پچھلا حصہ رن وے سے ٹکرا گیا۔ خوش قسمتی سے تمام مسافر اور عملہ محفوظ رہا اور طیارے نے دوبارہ پرواز بھرتے ہوئے بحفاظت لینڈنگ کی۔ انڈیگو ایئر لائنز نے بیان میں کہا کہ مسافروں اور پائلٹ ٹیم کی حفاظت اولین ترجیح ہے اور طیارے کو دوبارہ آپریشن سے قبل مکمل جانچ اور منظوری کے عمل سے گزارا جائے گا۔ DGCA نے اس واقعے کی باضابطہ جانچ کا حکم دے دیا ہے۔ یہ سراسر غلط ہے اور یہ ہمارے دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے RSS پر سخت تنقید کی ہے۔ بیرسٹر اویسی کا کہنا ہے کہ آزادی کی جنگ میں RSS کا کوئی کردار نہیں رہا اور وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے یوم آزادی کی تقریر میں RSS کی تعریف کرنا افسوسناک بات ہے۔ بیرسٹر اویسی نے مزید کہا کہ آزادی کی جدوجہد کے دوران RSS کی کوئی قربانی نظر نہیں آتی اور ان کی تاریخ سب کے سامنے ہے۔ بنرگٹہ بایولوجیکل پارک میں جمعہ کی دوپہر ایک لیپرڈ سفاری کے دوران افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ 12 سالہ بچہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ سفاری پر تھا جب اس نے بس کی جالی کے باہر ہاتھ نکالا۔ اسی دوران ایک چیتا بس پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے بازو کو پنجے سے پکڑ لیا۔ خوش قسمتی سے بچے کو صرف معمولی زخم آئے اور فوری طور پر طبی امداد فراہم کر دی گئی۔
تلنگانہ کے ضلع مولگو میں واقع بوگاتا واٹر فالز بارشوں کے بعد پورے آب و تاب میں نظر آ رہا ہے۔ بالائی علاقوں میں مسلسل تیز بارشوں کے باعث یہاں زبردست ریلا آیا، جس نے اس جھرنے کے نظارے کو اور بھی دلکش بنا دیا۔ گرجتے شور اور تیز بہاؤ کے ساتھ پانی کے جھرنے سیاحوں کی بڑی تعداد کو اپنی جانب کھینچ رہے ہیں۔ تاہم انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ پانی کے تیز اور خطرناک بہاؤ کے سبب کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے سیاحوں کو پول ایریا میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ چندہ نگر ڈکیتی کیس میں پولیس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ 12 اگست کو 6 نقاب پوش افراد نے خزانہ جیولرز پر دھاوا بولتے ہوئے ڈپٹی مینیجر پر فائرنگ کی اور تقریباً 10 کلو زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس کی بروقت کارروائی میں 2 ملزمان آشیش کمار سنگھ اور دیپک کمار کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ 900 گرام چاندی برآمد کی گئی۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ گینگ بہار سے حیدرآباد واردات کے لیے آئی تھی۔ پولیس نے جیولری شاپ مالکان کو سیکورٹی سخت کرنے اور مقامی تھانوں سے قریبی رابطہ رکھنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ عادل آباد ضلع اچوڑا کے ریزیڈنشل اسکول میں بارش کا پانی کمر تک بھر گیا، جس کے باعث درجنوں طلبہ پھنس گئے۔ اطلاع ملتے ہی BRS کے رکن اسمبلی انل جادو فوری طور پر موقع پر پہنچے اور اپنی نگرانی میں تمام طلبہ کو بحفاظت باہر نکالا۔ ان کے اس بروقت اقدام کو عوام اور سوشل میڈیا پر زبردست سراہا جا رہا ہے۔ نیٹیزنز کا کہنا ہے کہ جو ذمہ داری حکومت کو نبھانی چاہیے تھی وہ اپوزیشن رہنما بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے تھے QK اسپیڈ نیوز۔ اپنے دوست عظیم احمد عباس کو دیجیے اجازت۔ لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔